بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں بار بار آپ نے سجدہ صاحب سنا ہوگا، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے سجدہ صاحب کی تفصیل بیان کریں گے کہ سجدہ صاحب کس طرح اور کب کیا جاتا ہے اور کس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آخر آپ کے سامنے بیان ہو چکی کہ کسی بھی واجب کے چھوڑنے سے سجدہ صاحب کیا جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ واجب کو بھولے سے چھوڑ دینے سے سجدہ صاحب ہے۔ اگر جان بوجھ کے واجب چھوڑ دیں گے تو پھر سجدہ صاحب نہیں ہے، اس سے نماز کا لوٹانا ضروری اور واجب ہے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں کہ جس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ غلطی سے ہوا، لیکن وہ عموماً جان بوجھ کے ہوتا ہے، عادتاً ہوتا ہے، اور عادتاً جو چیز ہوتی ہے اس کو غلطی نہیں قصداً شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ چیز پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی کہ قومہ یہ واجب ہے، اسی طرح جلسہ یہ بھی واجب ہے کہ اگر کوئی شخص عادتاً یا جان بوجھ کے یہ پورا نہیں ادا کرتا، مکمل ادا نہیں کرتا، تو اس کو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ عموماً اس چیز میں چونکہ اکثر غلطی پائی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو دوبارہ سے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص اس کا عادی ہو کہ وہ مکمل طور پر قومے میں کھڑا نہیں ہوتا یا مکمل طور پر جلسے پہ نہیں بیٹھتا، بغیر سیدھا کھڑے ہوئے سجدے میں چلا جاتا ہے یا بغیر سیدھا بیٹھے ہوئے دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ عادتاً ہوتا ہے جس کو جان بوجھ کے شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس شخص پر سجدہ صاحب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نماز کا لوٹانا واجب ہوگا۔ اپنے ان ارکان کو صحیح کرنا ضروری اور واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بھولے سے مثلا پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں فرض کی یا تیسری چوتھی رکعت سنت نوافل کی یا واجب کی، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی یا سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، بھول گیا، صرف کوئی اور سورت قرآن کی تلاوت کر لی، یا سورہ فاتحہ پڑھی سورت پڑھنا بھول گیا، مثلا سنت کی تیسری رکعت تھی یا چوتھی رکعت تھی، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور آمین کہہ کے رکوع میں چلا گیا، سورت ملانا بھول گیا، یا اسی طرح کوئی بھی اور واجب چھوڑ دیا۔ جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ دوسری رکعت میں بیٹھنا، قاعدہ کرنا یہ واجب ہے، اور اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر قاعدے میں ہی نہیں بیٹھا یا بیٹھا لیکن یہ ہے کہ اس میں اتحیات نہیں پڑھی، اتحیات پڑھنا بھول گیا، یا یہ ہے کہ دوسری رکعت میں اس نے جب عبد و رسول کہا اس کے بعد اس کو کھڑا ہونا تھا لیکن کھڑا نہیں ہوا، بلکہ اللہم صلی علی محمد تک پڑھ گیا یا آدھے سے زیادہ درود شریف پڑھ گیا، تو اب ان تمام صورتوں پر اس پر سجدہ صاحب کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخری قاعدے میں، جس کو آخری قاعدہ کہا جاتا ہے، اس میں اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد عبد و رسول تک پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کرنے ہیں۔ دونوں سجدوں کا طریقہ عام سجدوں کی طرح ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، پھر اس کے بعد بیٹھ جانا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ اب جب دوسرے سجدے کے بعد بیٹھے گا تو پھر مکمل قاعدہ اتحیات کے ساتھ کرنا ہے، یعنی جس طرح آخری قاعدے میں مکمل پڑھا جاتا ہے، اتحیات مکمل، پھر درود شریف، پھر دعا، پھر سلام پھیرنا ہے۔ سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اگر کوئی شخص سلام نہ پھیرے، سلام پھیرے بغیر ہی عبد و رسول کے تک پڑھنے کے بعد سجدے میں چلا جائے اور 2 سجدے ادا کر لے، پھر مکمل قاعدہ وہ کرے، اتحیات وغیرہ مکمل پڑھے، تو اس طرح بھی سجدہ صاحب ادا ہو جائے گا۔ لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے، پھر مکمل قاعدہ آخر تک مکمل پڑھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سجدہ صاحب اس نماز کو صحیح کرے گا جس میں واجب چھوٹ جائے یا فرض میں کوئی تاخیر ہو جائے، چونکہ یہ بھی واجب ہے کہ پے در پہ فرائض کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت میں 2 رکوع کر لے یا 3 سجدے کر لے، تو 2 رکوع کے بعد اصل میں
ایک رکوع کے بعد سجدے میں جانا تھا تو اس نے درمیان میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا، اور اسی طرح 2 سجدوں کے بعد اس نے کھڑا ہونا تھا اور کھڑا ہونا واجب تھا، اب اس درمیان میں اس نے ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا تو اس طرح اس سے اب واجب رہ گیا، تو اس پر بھی سجدہ سہو کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فرض ہی چھوڑ دیتا ہے، مثلا اس نے ثنا پڑھی اور ثنا کے بعد اس کو قرات آتی ہی نہیں یا آتی تو ہے لیکن چپ کر کے کھڑا رہا، فرض چھوڑ دیا، یا اسی طرح قرات تو مکمل کی لیکن ڈائریکٹ رکوع میں نہیں گیا، سجدے میں چلا گیا، یہ رکوع چھوڑ ہی دیا، یا ایک سجدہ کیا 2 سجدے نہیں کیے جبکہ 2 سجدے واجب ہیں، یا تحیات میں نہیں بیٹھا، قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھا، تو یہ اگر اس طرح کے فرائض چھوڑ دیے تو اس میں سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی بلکہ اس نماز کا لوٹانا فرض ہوگا۔ ہاں اگر سجدہ سہو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض و واجب میں تاخیر ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز صحیح ہوگی۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی درستگی کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔